ویلکم بیک فرام دور ایک ناظرین، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آج ثانیہ 15 کو 2 سال ہو چکے ہیں. ہم ایک زندہ قوم کے طور پر، ایک باشعور قوم کے طور پر آج ہم بیٹھے ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب نے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس خامی تسلیم کرنا چاہیے، ہماری خامی کہاں پہ ہے، ہماری خوبی کہاں پہ ہے، اور انہی چیزوں کو ہم جہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پر موجود ہیں ملک علی عامر صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، بہت شکریہ، بہت ٹائم دیا انہوں نے. عبدالرزاق چیمہ صاحب ایس ایس پی انویسٹیگیشن، عمر ورک صاحب ایس پی سی آئی اے، اور اس کے ساتھ اسائی صاحب بھی موجود ہیں. اب میں بات کروں گا پولیس کو ہم نے پوچھ لیا آپ کیا کر سکتے تھے، آپ نے کیا کرنا تھا، کیا کرنا ہے، لیکن بطور علی صاحب یہ بتائیے گا عوام سے، لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ کیا رول پلے کریں اس سلسلے میں؟ اس میں جی جو محلے میں لوگ رہتے ہیں ان کو ایک کمیونٹی کی طرح رہنا پڑے گا، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اور اس میں ہماری جو مساجد ہیں، جمعے کو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہم وہاں بھی نہیں بات کرتے، ہم وہاں بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے. دہشت گردی کا نشان ہم وہیں بنتے ہیں. وہاں پہ کیا بات کی جائے؟ مطلب جی کنڈیم کیا جائے، دہشت گردوں کی کنڈیم نہیں کیا جائے جی. ایک اللہ کی مہربانی سے اس ملک میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو اذان آئے گی. صحیح، اتنی مساجد ہیں اس ملک میں. بالکل صحیح ہے، جب اتنی مساجد ہیں تو وہ تقریباً محلے کی لیول پہ ہیں. صحیح ہے. تو کیا اگر کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کیا اس وقت ہم بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس وقت اپنے لوکل تھانے کو انوالو نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہی لیکن پھر وہی ایسا بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ شاید پولیس کے اور عوام کے تعلقات اتنے مثالی نہیں ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ میں پولیس کے پاس جاؤں گا تو الٹا میں ہی نہ دھر لیا جاؤں، مجھے ہی نہ پکڑ لیا جائے اور میرے پہ ہی نہ مصیبت ٹوٹ پڑے. اس میں بھی میں کہوں گا جو آپ کے ہر محلے میں کوئی شخص اس رتبے کا ہوتا ہے جو کہ آگے بات کر سکتا ہے، وہی آگے ہے. لیکن یہ ہم اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے بچوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم نے تھوڑی سی تو ہمت کرنی ہے. اگر ہم ہمت بالکل نہیں کریں گے تو یہ تو پتہ نہیں کتنے سال چلے گا. ہمت پہ ہے ہمارا، اگر ہم ہمت کریں تو اگلے 3-4 سال میں یہ اللہ کرے کہ ختم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ ٹائم آ گیا جہاں پہ سول سوسائٹی ہیز ٹو رسپونڈ اور ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہے. ہم آخر افسران بیٹھے، ہمیں جب بھی کوئی شکایت آتی ہے ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں. اور وہ آپ چاہے انڈیپینڈنٹ سروس کروا کے دیکھیں کہ کیا جو پولیس کے خلاف شکایات آتی ہے اس پہ افسران عمل کر رہے ہیں یا نہیں کرتے. وہ میں تو اپنے وثوق سے کہتا ہوں کہ جی ہم عمل کرتے ہیں اور اس سے فرق پڑتا ہے. تو اس میں کہیں بھی کوئی مشکوک بندے کو دیکھیں، کسی مشکوک آدمی کو دیکھیں، سرگرمی کو دیکھیں، 15 پہ کال کر دیجیے، پولیس اس کو جو ہے چیک کرے گی. اور اس پہ اور کچھ نہ ہو جی، آپ نے صرف اس کو ڈسٹرب ہی کر دیا. صحیح آپ نے وہ ایک دیکھیں جی جو شخص دہشت گردی کے لیے آیا ہے وہ آلریڈی بڑی ہائی ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کے ریئیکشن نارمل نہیں ہوتے. اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ پولیس آ گئی یا وہ آ گیا، اس کا ریئیکشن وہ کیونکہ اس کے اندر وہ گلٹ ہوتی ہے، سو وہ صرف وہاں سے چلا ہی جانا اس علاقے کی حفاظت ہو جائے گی. ہم نے اس طرح ہی ڈسٹرب کرنا ہے ان کو. ہم نے جو عزائم ہیں ان کو توڑنا ہے نا جی، ان کے کانفیڈنس کو خراب کرنا ہے. سو اس کی پبلک کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ابھی تک میرا خیال ہے ہم ان کے عزائم کو توڑنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے. پوری فوج بھی انوالو ہو گئی، اندر پولیس کی بھی ساری جتنی آپ کوششیں کر سکتے تھے کی پولیس نے اس سلسلے میں. لیکن ابھی تک میرا خیال ہے دہشت گرد جو ہیں، ہم جب تک پوری قوم اس کو اکٹھی ہو کے نہیں اس کا مقابلہ نہیں کرے گی تب تک نہیں ہو سکے گا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سائی صاحب اس وقت جو ہے نا پولیس کے جوانوں کا مورائل بھی ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ بھی جو ہے پریشانی کا اس وجہ شکار ہیں کہ 15 کے جب دھماکہ ہوا اس کے بعد آپ ہی کی رپورٹ تھی کہ ان کے خاندان جو ہیں، جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے، وہ قسم پرسی کا شکار ہیں. جی دیکھیں بہت سے جو جوان شہید ہوئے ہیں، ان کے کئی ایک کے وہ جو آئی جی نے، وزیر اعلیٰ نے اناؤنس کیا کہ ان کے بیٹے کو یا بھائی کو ملازمت دی جائے گی، ان کو جو ہے رقم دی جائے گی. تو بہت سے لوگوں کو مل گئی، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں ملی، اور جو ملازمتیں ہیں وہ بہت سے لوگوں کو نہیں ملی. ان کے بیٹے، ان کے بھائی آئی جی دفتر میں، سی سی پی او دفتر میں، ڈی آئی جی دفاتر میں وہ درخواستیں لیے پھرتے ہوتے ہیں. تو اس میں میں قدر کلامی واقعی میں اس میں ڈس ایگری کروں گا. میرا خیال سے جی جو ہمارا فائنینس کا محکمہ ہے آئی جی صاحب کے اندر، وہ سب سے ایفیشینٹ ہے اس معاملے میں، اور وہ بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ ہے. جی اگر کوئی ایسا آپ کے نوٹس میں ہے جس کے ساتھ یہ دشواری ہے، نہیں میں بھرتیوں کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، میں بھرتیوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں وہی بات کرتا ہوں جی. کچھ دیکھیں جی پولیس میں بھرتی ہے، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اس میں اور مسئلہ ہے.
ورنہ اگر کوئی بھی آپ کے نوٹس میں بھی ہو کہ جس کے ساتھ یہ ابھی اس کو کوئی دشواری ہے تو وہ آپ میرے پاس بھی لائیں, اس کو ہم کریں گے جی. اس میں ہمارا بہت اچھا نظام ہے ماشاءاللہ. میں یہاں پر ایک چیز ہے چیمہ صاحب, بڑی اہم چیز ہے, شہر کی سڑکوں پہ کریکر دھماکے ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں کریکر, میں ان کا کوئی ملزم نہیں پکڑا جاتا, وہ بھی تو ایک دہشت گردی کی ایک قسم ہی ہے نا. کریکر دھماکے جو الفلاح کے بار بھی ہوئے, مختلف جگہوں پہ بھی ہوئے, علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی ہوئے, کوئی ملزم نہیں پکڑے گئے. وہ ملزم جو ہے نا وہ بھی ٹریس ہوئے, میں نے آپ کو بتایا ہاں جی, وہ بھی ٹریس ہوئے ہیں. نہیں لیکن ابھی تک وہ اناؤنس نہیں ہوئے, کیونکہ یہ شہر کے مختلف علاقوں میں کریکر دھماکے ہوئے ہیں پچھلے سال 1.5 سال میں, بہت سے بڑی تعداد میں ہوئے ہیں. پولیس پہ بھی 7 قتلہ میں اٹیک ہوا ہے, پھر اقبال ٹاؤن میں 7 مقامات پر ہوئے تھے, سمن آباد میں ہوئے, الفلاح پہ ہوئے, قذافی اسٹیڈیم کے باہر ہوئے, تو یہ ساری جگہ پہ وہ تماثیل پہ ہوا. وہ کیس انڈر پروسیس ہیں, ان کے پہ کچھ اچھی چیزیں ہیں, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 کیس ایسے ہیں جو ٹریس ہیں, ان میں یہ شامل ہے. وہ ٹریس ہیں, پکڑتے ہیں, وہ اس میں کچھ شواہد ملے ہیں کوئی, ابھی وہ انشاءاللہ اس میں اس کو 80% میں ڈالیں گے, 20% میں ڈالیں گے آپ؟ یہ تو ہیں, تو یہ 80 میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو جن کی ابھی ادھر نشاندہی بھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ وہ مسائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ ٹریس کر چکے ہوئے ہیں, پکڑے جائیں گے اور انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. اصل میں بات یہی ہے ناظرین کہ ہم نے اسی چیز کو یقینی بنانا ہے کہ تفتیش زیادہ سے زیادہ بہتر ہو, ملزم زیادہ سے زیادہ پکڑے جائیں. میں اسی بات کو کنکلوڈ کروں گا اس بریک کے بعد.